دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ انسانی ہمت، قوت برداشت اور الفاظ تاریخ کا دھارا موڑنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کی ہمت یا لیڈرشپ نے یا کسی ایسے فیصلے نے بڑے بحران کو ٹال کر اپنا اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی باہمت اور حوصلہ مند لیڈرز کے کچھ ایسے فیصلوں کی داستان دکھا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف دنیا کی بلکہ ان کی قوم کی تاریخ بھی بدل ڈالی۔ پہلا واقعہ ہے 19 سالہ ترک سلطان محمد فاتح کا۔ 15ویں صدی میں ترکوں میں سب سے کم عمر نوجوان محمد سلطان بنا تو اس کے سامنے 1000 سال پرانا شہر اور ایسٹرن رومن امپائر کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ سلطان محمد یہ شہر فتح کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف ترک سلطنت پہلے سے موجود تھی، لیکن درمیان میں مضبوط اور طاقتور سلطنت ہونے کی وجہ سے بہت سے معاشی اور سفارتی مسائل جنم لیتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بچپن ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہر اس دور کا مضبوط ترین شہر تھا۔ اس کی دیواریں گرانے کے لیے آنے والے 23 لشکر اس کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ چکے تھے، لیکن اس 19 سالہ 19 ایئر اولڈ سلطان نے اپنے وزراء کی مخالفت کے باوجود اس شہر پر حملہ بول دیا۔ قسطنطنیہ کو یورپی عیسائی دنیا کی بھی حمایت حاصل تھی، اور اگر یورپی صلیبی لشکر آ جاتا تو سلطان کا لشکر گھیرے میں بھی آ سکتا تھا، لیکن ہر مشکل کے باوجود اس نے یہ حملہ کیا اور کامیاب کیا۔ اور پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1453 میں رومن امپائر کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اس سلطنت کی آخری نشانی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن قسطنطنیہ اب استنبول ہے اور ترکی کا مستقل حصہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے مصر کے مملوک سلطان سیف الدین قطز کا۔ سیف الدین کو منگولوں سے مقابلے کا چیلنج درپیش تھا، جن کے ظلم کے قصے اسلامی دنیا میں اس وقت ہر طرف پھیل چکے تھے۔ منگول کمانڈر ہلاکو خان نے عباسی خلافت کے مرکز بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو بھی ایک ٹاور میں بند کر کے بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، یا بعض روایات کے مطابق اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب ہلاکو خان کی نظریں مصر پر تھی۔ یہاں سلطان سیف الدین قطز کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ہلاکو خان کے ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ کرے یا نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے ہلاکو خان سے شکست ہو گئی تو سیف الدین کا انجام بھی عباسی خلفاء سے مختلف نہیں ہوگا، اس کی سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس بہادر سلطان نے ہلاکو خان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان نے غصے میں آ کر شام پر حملہ کیا اور مصر کی طرف پیش قدمی کرنے لگا، لیکن سیف الدین بھی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں نکلا اور اس نے شام کے علاقے عین جالوت میں منگولوں کی ایک فوج کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ سیف الدین قطز کی اس فتح نے دنیا کی تاریخ بدل دی اور منگولوں کا اسلامی دنیا پر حملہ رک گیا۔ یوں سیف الدین قطز کی بہادری نے مملوک سلطنت اور اسلامی دنیا دونوں کو محفوظ کر دیا۔ آج سے تقریباً 1800 برس پہلے ایک چائنیز جنرل نے عزم و ہمت کی ایک بے مثال تاریخ رقم کی۔ یہ چائنیز جنرل گوان یو تھا، جسے گوان ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی قوت برداشت کے لیے بہت مشہور تھا۔ پھر اس کی قوت برداشت کا ایک بڑا امتحان آیا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑائی کے دوران دشمنوں نے اسے زہریلے تیر سے نشانہ بنایا۔ تیر اس کے بازو میں لگا۔ گوان یو نے تیر نکال لیا اور زخم بھی بھر گیا، لیکن یہ تیر زہریلا تھا اور اس کا زہر گوان یو کے بازو کی ہڈی میں پھیل کر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ گوان یو نے ایک طبیب سے پوچھا تو اس نے کہا، زہر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زخم کو کھول کر ہڈی سے زہر صاف کر دیا جائے، لیکن زخم کا آپریشن کیا جائے۔ گوان یو آپریشن کروانے پر تیار ہو گیا، لیکن جب طبیب نے کہا کہ آپریشن کے لیے گوان یو کو بے ہوش کیا جائے گا تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے گو لائی جائے۔ یہ ایک شطرنج سے ملتا جلتا چائنیز کھیل تھا۔ گوان یو نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر گو کھیلنا شروع کر دی۔
اس دوران طبیب اس کے بازو کا آپریشن کرتا رہا۔ گوانیوں کے بازو سے خون بہہ کر پاس رکھے برتن میں گرتا جا رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور گو کھیلتا رہا۔ اس کے بعد وہ صحت یاب بھی ہوا اور اس کی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وہ ایک جنگ کے دوران پکڑا بھی گیا اور پھر مارا بھی گیا، لیکن اس کی یہ بہادری اور یہ کہانی اس کی عوام میں یوں پھیلی کہ اس کی عوام کو اس سے طاقت ملی اور چائنیز عوام نے اسے جنگ کا دیوتا قرار دے دیا۔ بہت عرصے تک چائنیز اس کی پوجا بھی کرتے رہے۔ چوتھا واقعہ ہے برطانوی ملکہ الزبتھ کا۔ 16ویں صدی میں برطانیہ کی خاتون حکمران ملکہ الزبتھ اول کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ ہوا یہ کہ 1588 میں اسپین اور برطانیہ میں لڑائی ہو گئی۔ اسپین جو کہ اپنے وقت کی سپر پاور تھا، اس نے برطانیہ پر حملے کے لیے اپنا بحری بیڑا، جسے آمڈا کہتے تھے، برطانیہ بھیج دیا۔ برطانیہ میں اس بحری بیڑے کی آمد سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ برطانیہ میں زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ ملکہ عورت ہونے کی وجہ سے کمزور ہے اور ایک مرد بادشاہ کی طرح دشمن سے نہیں لڑ سکے گی، لیکن ملکہ الزبتھ اول نے یہ چیلنج قبول کیا۔ اس نے اپنی ایک تحریر میں کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا جسم ایک کمزور عورت کا جسم ہے، لیکن میرا دل گردہ ایک بادشاہ کا ہے۔ اس نے کہا، میں خود ہتھیار اٹھاؤں گی، میں تمہاری فوجوں کی کمان کروں گی، جج بنوں گی اور تمہاری کامیابیوں پر تمہیں انعام دوں گی۔ ملکہ الزبتھ کی اس تقریر نے اسپین کے بحری بیڑے کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال کر ان میں نیا جوش بھر دیا۔ یہ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد برطانوی بحری بیڑے نے اسپینش آرمڈا کو بری طرح ہرا کر اس کی بحری قوت کی کمر توڑ دی۔ یوں ملکہ الزبتھ اول کی بروقت لیڈرشپ نے برطانیہ کے سپر پاور بننے کی بنیاد رکھ دی۔ الزبتھ اول نے 45 برس برطانیہ پر حکومت کی۔ اس کے دور میں برطانیہ کی فوجی قوت اور تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دوستو، پانچویں کہانی ہے نپولین بوناپارٹ کے متعلق۔ مشہور فرانسیسی شہنشاہ اور جنرل نپولین بوناپارٹ کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جب وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ برطانیہ، روس اور دیگر یورپی طاقتوں کے اتحاد نے 1814 میں نپولین کو فرانس کی حکومت سے ہٹا کر بحیرہ روم کے جزیرے ایلبا پر جلاوطن کر دیا تھا، لیکن نپولین ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ ایک برس کے اندر ہی اس نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ فرانس واپسی کی راہ لی۔ وہ اپنے کچھ گارڈز کے ساتھ کینز میں اترا، پھر اس کے ساتھ فرانسیسی کسان بھی شامل ہوتے گئے۔ اس دوران فرانس کی حکومت نے نپولین کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیج دی۔ اس فوج نے نپولین کی فورس کے سامنے پہنچ کر اس پر بندوقیں تان لیں۔ یہ موقع بہت نازک تھا، لیکن نپولین آگے بڑھا اور اس نے فوجیوں سے کہا، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے شہنشاہ کو قتل کر دے تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ بات سن کر فوجیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور شہنشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ یہ سب بھی نپولین کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی مدد سے نپولین نے فرانس کی حکومت پھر سے چھین لی۔ اگرچہ دوبارہ حکمران بننے کے 100 روز کے اندر واٹرلو کی جنگ میں نپولین کو پھر شکست ہو گئی۔ اسے ایک بار پھر جلاوطن کر دیا گیا اور جلاوطنی میں ہی اس کی موت ہو گئی، لیکن اس نے فوجیوں کا سامنا ایک اہم وقت پر جس بہادری سے کیا، یہ واقعہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ چھٹا واقعہ ہے دوسری جنگ عظیم کے متعلق امریکی جنرل اینتھنی کا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب اتحادی فوج فرانس کی طرف سے جرمنی پر حملہ کر رہی تھی تو ایک مقام پر انہیں ایک مشکل پیش آ گئی۔ ہوا یوں کہ بیلجیم کے محاذ پر جرمنوں نے اتحادیوں پر جوابی حملہ کر دیا۔ امریکی فوج کا کچھ حصہ ان کے گھیرے میں آ گیا۔ جرمنوں نے امریکی کمانڈر جنرل اینتھنی میکائلیف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا، تو امریکی کمانڈر نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا، نٹس۔ امریکی زبان میں یہ لفظ دوسروں کا مذاق اڑانے، انہیں حقیر قرار دینے اور برا بھلا کہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمن فوجی افسر جو سرنڈر کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، وہ یہ جواب سن کر پریشان ہو گئے۔ آخر ایک امریکی کرنل نے انہیں کہا کہ اگر تمہیں اس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو جا کر اپنے کمانڈر سے کہہ دو کہ وہ جہنم میں جائے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ اس پیغام کے بعد جرمن اور امریکی فوج میں لڑائی شروع ہو گئی، لیکن گھیرے میں آئی ہوئی فوج اپنے جنرل اینتھنی کی کمان میں ڈٹ کر لڑتی رہی۔ کچھ عرصے بعد مزید امریکی فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ گئی اور جرمنوں کو شکست ہو گئی۔ یوں جنرل کی بہادری نے امریکی فوج کو سرنڈر کی ذلت سے بچا لیا۔
7واں واقعہ ہے ایک بظاہر کمزور انسان روزا پارکس کا۔ امریکہ میں 1950 اور 60 کی دہائی سیاہ فاموں کے حقوق کی لڑائی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس زمانے میں سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے لیے قائم عمارتوں تک میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ جو عمارتیں یا ٹرانسپورٹ مشترکہ تھی اس میں بھی سفید فاموں کو زیادہ احترام ملتا تھا اور سیاہ فاموں کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ کسی بس میں کوئی سفید فام داخل ہوتا تو اسے سیٹ دینے کے لیے کسی سیاہ فام کو زبردستی اٹھا دیا جاتا تھا۔ کوئی سیاہ فام انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن 1955 میں امریکی ریاست الاباما کے دارالحکومت مونٹگیمری میں ایک انہونی ہو گئی۔ 1 دسمبر 1955 کو ایک سیاہ فام خاتون روزا پارکس ایک بس میں سفر کر رہی تھی۔ اس دوران بس میں ایک سفید فام شخص آیا تو ڈرائیور نے روزا پارکس سے کہا کہ وہ اس کے لیے سیٹ خالی کر دے۔ روزا پارکس کے ساتھ بیٹھے باقی سیاہ فام تو اٹھ گئے، مگر روزا پارکس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس بات پر ڈرائیور نے پولیس بلا لی اور روزا پارکس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ سیاہ فام کمیونٹی میں روزا پارکس ہیرو بن گئی۔ سیاہ فام کمیونٹی نے مونٹگیمری بس سروس کا بائیکاٹ کر دیا، جو کہ 1 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران شہر میں ساری بسیں خالی چلتی رہیں۔ اس بائیکاٹ مہم کے دوران ایک بار پھر روزا پارکس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بس بائیکاٹ مہم کی وجہ سے سیاہ فاموں کے حقوق کی جدوجہد تیز ہو گئی اور پورے امریکہ میں پھیلنے لگی۔ اس مہم کی وجہ سے روزا پارکس بھی تاریخ میں امر ہو گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے گزاری۔ روزا پارکس کا ایک مجسمہ جس میں وہ اسی بس میں اسی سیٹ پر بیٹھی ہیں، انسانی حقوق کے میوزیم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی علامتی طور پر اس بس میں بیٹھے جس میں روزا پارکس نے سفر کیا تھا۔ اس کے مجسمے آج بھی سیاہ فاموں کو اس کی جدوجہد کی یاد دلاتے ہیں۔ جس بس سٹاپ سے روزا پارکس بس میں سوار ہوئی تھیں وہاں ان کے نام کی تختی لگی ہے۔ پیرس میں تو ایک ریلوے اسٹیشن کا نام بھی روزا پارکس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 8واں واقعہ ہے مشہور سیاہ فام ہیرو مارٹن لوتھر کنگ کا۔ مارٹن لوتھر کنگ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ امریکی سیاہ فاموں کو حقوق دلانے کی جدوجہد میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ وہ ان سیاہ فام امریکیوں میں شامل تھے جنہوں نے امریکہ میں سفید فاموں، گوروں کی نسل پرستی ختم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 28 اگست 1963 کو مارٹن لوتھر کنگ نے واشنگٹن میں جمع ہونے والے لاکھوں امریکیوں سے خطاب کیا جن میں غالب اکثریت سیاہ فاموں کی تھی۔ اس خطاب میں مارٹن لوتھر کنگ نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ وہ تقریر کر رہے تھے کہ اس دوران ہجوم میں شامل امریکی گلوکارہ اور مارٹن لوتھر کنگ کی قریبی ساتھی مہالیہ جیکسن نے بلند آواز سے کہا، لوگوں کو خواب کے بارے میں بتاؤ۔ مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑ دی اور انسانوں کے سمندر کی طرف دیکھ کر بولے، میرا ایک خواب ہے کہ میرے چاروں چھوٹے بچے ایک دن ایسی قوم میں رہیں جس میں انہیں ان کے سکن کلر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کریکٹر پر پرکھا جائے۔ انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں کیں جنہوں نے سیاہ فاموں میں نئی روح پھونک دی اور وہ اپنے حقوق کے لیے امریکی حکومت سے بھڑ گئے۔ لیکن اس جدوجہد نے مارٹن لوتھر کنگ کی جان لے لی۔ انہیں 1968 میں ایک سفید فام نسل پرست نے قتل کر دیا۔ مارٹن لوتھر کنگ تو حقوق کی جنگ میں قتل ہو گئے، لیکن امریکہ میں سیاہ فاموں کو آخر کار بہت سے حقوق مل گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ایک سیاہ فام امریکہ کا صدر بھی بنا۔ دوستو، تاریخ میں بہت سے لیڈرز نے شاندار بہادری کے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہم آپ کو ایسے اور بھی کارنامے بتائیں گے، لیکن آپ کے خیال میں ان واقعات میں سے سب سے دلچسپ کون سا تھا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔